بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک قابل رشک واقعہ۔ ایک معلم قرآن انتہائی نصیحت آموز واقعہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، ایک بچہ میرے پاس آیا جو مدرسے میں داخلہ لینے کا شدید خواہش مند تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، بچے آپ کو قرآن کا کچھ حصہ زبانی یاد ہے؟ بچے نے کہا جی۔ میں نے اس کا امتحان لیتے ہوئے کہا، پھر آپ مجھے 30واں پارہ سنائیں۔ اس نے مجھے 30واں پارہ زبانی سنا دیا۔ میں نے پوچھا، آپ کو سورہ ملک بھی یاد ہے؟ اس نے مجھے سورہ ملک بھی سنا دی۔ مجھے بڑا تعجب ہوا کہ اس چھوٹے سے بچے نے اتنی کم عمر کے باوجود قرآن کریم کا کچھ حصہ حفظ کیا ہوا ہے۔ میں نے اس سے سورہ نحل سنانے کو کہا تو اسے وہ بھی یاد تھی۔ جیسے جیسے وہ میرے سوالات کا جواب دے رہا تھا، میری حیرانی بڑھتی جا رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ اب اس سے بڑی صورتوں کے متعلق پوچھتا ہوں۔ میں نے کہا، آپ کو سورہ بقرہ بھی یاد ہے؟ اس نے کہا جی، اور پوری سورہ بقرہ بغیر کسی غلطی کے زبانی مجھے سنا دی۔ میں نے تعجب ہو کر پوچھا، بچے لگتا ہے آپ نے پورا قرآن حفظ کر رکھا ہے؟ اس نے کہا جی۔ یہ سنتے ہی میری زبان سے بے ساختہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف نکلی، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ میں نے اس سے کہا، کل آپ میرے دفتر آ جائیے گا اور ساتھ اپنے سرپرستوں کو بھی لے آئیے گا۔ میں بچے کے جانے کے بعد بڑا ہی حیران تھا اور بڑی سوچ میں ڈوبا رہا، اور دل ہی دل میں تانے بانے بونتا رہا کہ یقیناً اس کے والد صاحب دین کے پابند ہیں، نیک سیرت اور قرآن سے شدید محبت رکھنے والے ہوں گے، جس کے نتیجے میں اس نے اپنے بچے کو اتنی چھوٹی عمر میں قرآن یاد کروا دیا۔ لیکن مجھے اس وقت بڑی حیرت ہوئی، مجھے بہت جھٹکا لگا جب وہ اپنے والد کو لے کر آیا تو میں نے اس کے والد کی ظاہری شکل و صورت سے بالکل بھی متبع سنت نہیں پایا، وہ شریعت کے پابند نہیں لگ رہے تھے۔ اس بچے کے باپ نے میری پریشانی کو بھانپ لیا اور فوراً بولا، میں جانتا ہوں کہ آپ میرے اس بچے کا والد ہونے کی وجہ سے حیران و پریشان ہیں، میں ابھی آپ کی حیرت ختم کر دیتا ہوں۔ اصل بات یہ ہے کہ اس بچے کے حفظ قرآن کے پیچھے اس کی والدہ کا ہاتھ ہے، جو بچوں کی تربیت کے حوالے سے 1000 آدمیوں کے برابر ہے۔ آپ یہ بات سن کر مزید حیران ہوں گے کہ میرے 3 بیٹے ہیں اور سب قرآن کے حافظ ہیں۔ میری سب سے چھوٹی بیٹی 4 سال کی ہے، وہ بھی 30واں پارہ حفظ کر چکی ہے۔ میری حیرانی انتہا کو پہنچ چکی تھی۔ میں نے پوچھا، یہ کیسے ممکن ہے؟ 4 سال کی بچی نے 30واں پارہ کیسے یاد کر لیا؟ اس نے جواب دیا، بچوں کی والدہ کا طریقہ کار یہ ہے کہ جب بچہ بولنا شروع کرتا ہے تو وہ اسے قرآن یاد کروانا اور حفظ قرآن کا شوق دلانا شروع کر دیتی ہے۔ وہ بچوں کا مقابلہ کرواتی ہیں اور کہتی ہیں کہ جو سب سے پہلے یہ سورت یاد کرے گا، رات کا کھانا اس کی پسند کا بنے گا۔ جو سب سے پہلے پارہ حفظ کرے گا، ہم ویکینڈ پر اس کی پسند کی جگہ گھومنے کے لیے جائیں گے۔ جو سب سے پہلے قرآن ختم کرے گا، ہم سالانہ چھٹیاں اس کے منتخب کردہ علاقے میں گزاریں گے۔ یوں بچے اپنے اپنے شوق کو پورا کرنے کے لیے قرآن مجید کو حفظ کر لیتے ہیں۔ جی ہاں، ایسی نیک مائیں ہی گھر سنوارتی ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے امیر المؤمنین فی الحدیث بننے کے پیچھے ان کی والدہ ہی کی کاوشیں تھیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے عظیم فقیہ و محدث بننے کے پیچھے ان کی والدہ ماجدہ کی جد و جہد تھی۔ امام مالک رحمہ اللہ کے امام بننے کے منصب عالی پر فائز ہونے کے پیچھے ان کی والدہ محترمہ کا ہاتھ تھا۔ امام احمد بن حنبل کے امام اہل سنت والجماعت کا لقب حاصل کرنے کے پیچھے ان کی والدہ محترمہ کی محبتیں تھیں۔ یاد رکھیے، نیک اور صالح عورت نصف معاشرہ نہیں ہوتی، بلکہ معاشرے کی بنیاد اور ستون ہوتی ہے۔ میری امت کی ماؤں کو معاشرے کو کارآمد اور دین کے نور سے آراستہ افراد فراہم کرنے کے لیے امت بننے کی ضرورت ہے۔ اگر مائیں امت بننے کا ٹھان لے تو قوم کا بام عروج پر پہنچنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔